الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل توجہ فرما کر سماعت فرمائیں۔ آج میں بات کروں گا صحبت کے تعلق سے۔ اچھی صحبت جہاں انسان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، وہیں بری صحبت کے برے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے 2 اینٹیں خریدی، ایک اینٹ کو اس نے مسجد میں لگایا، ایک اینٹ کو بیت الخلاء میں۔ اینٹ ایک ہی قسم کی، بنانے والا ایک، لگانے والا ایک، لیکن ایک کی نسبت مسجد کے ساتھ میں جڑی اور ایک کو بیت الخلاء میں لگایا، اس کی بیت الخلاء کے ساتھ جڑی۔ جس اینٹ کو بیت الخلاء میں لگایا گیا وہاں انسان ننگا پاؤں بھی رکھنا پسند نہیں کرتا، اور جس اینٹ کو بیت اللہ یعنی مسجد شریف میں لگایا وہاں اس کے اوپر لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یہ نسبت کا فرق ہے۔ قسم ایک ہی لیکن نسبت کا فرق پڑ گیا، کیونکہ دونوں کی نسبت الگ الگ تھی۔ تو جان لیں یہ بات کہ ہماری نسبتیں ہماری زندگی پر مرتب ہوں گی۔ انسان کی زندگی میں صحبت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انسان کا ایمان، اس کا اخلاق، اس کی پہچان، اس کا مقام زیادہ تر اسی پر قائم ہوتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ میں جو ہے بیٹھتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے، اور بس ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اچھی صحبت نیکی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اچھی صحبت انسان کے دل کو سکون عطا کرتی ہے، اللہ پر یقین اور توکل کو جو ہے مضبوط کرتی ہے، اور اللہ کی یاد دل میں بٹھاتی ہے۔ اور بری صحبت انسان کو گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے اور انسان کا دل سخت کر دیتی ہے، اور بری صحبت آہستہ آہستہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کر دیتی ہے۔ مگر یاد رکھو، سب سے زیادہ خطرناک صحبت بدعقیدہ گمراہ لوگوں کی صحبت ہے۔ وہ لوگ جو بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں، لیکن ان کی زبانوں سے زہر آلودہ باتیں جو ہے انسان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ انسان کو صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار اور بزرگان دین ائمہ اکرام سے دور ہٹا کر اپنی من گھڑت باتوں اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کا ہلاکت میں پڑ جانا اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ وہ بدعقیدہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے بار بار نصیحت فرمائی کہ بری صحبت ایمان کو چرا لیتی ہے، اور بدعقیدہ لوگوں کی سنگت دل سے یقین اور محبت رسول کو نکال دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان سلامت رہے، تمہارا عقیدہ مضبوط رہے، تمہارے دل میں صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام اور سعادات اکرام اور علماء اکرام کی محبت بھری رہے، تو اپنے آپ کو نیک صحبت، علماء حق، علماء اہل سنت اور اہل سنت والجماعت کے ماحول سے وابستہ رکھو، کیونکہ صحبت اینٹ کی طرح ہے، مسجد سے جڑ جائے تو سجدے کی جگہ بن جاتی ہے، اس قابل بن جاتی ہے، اور بیت الخلاء سے جڑ جائے تو ناپاک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعقیدہ اور گمراہ لوگوں سے بچا کر کے اہل حق کی صحبت نصیب فرمائے۔ تو محترم سامعین، میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہر ایک نوجوان بدعقیدگی سے بھی بچے اور تمام تر برے اعمال سے بھی بچے، تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے، اگر دیکھو آپ، اگر ایک کریٹ کے اندر ٹماٹر رکھے ہوئے ہیں اور ایک ٹماٹر پوری کریٹ میں خراب ہے، تو اس ایک ٹماٹر کو نکال کر کے پھینکا جاتا ہے تاکہ اس کا باقی والے ٹماٹروں پر اس کا اثر نہ ہو۔ اس لیے اگر 10 نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں تو اس میں ایک اگر بدعقیدہ ہے اور وہ 10 کے 10 جو ہے ایک نہ ایک دن جو ہے اس کے رنگ کے اندر ڈھل جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بدعقیدہ سے ہمیشہ اپنی محفلوں کو بچایا جائے، بدعقیدگی سے
اپنی محفلوں کو دور رکھا جائے اور بد عقیدہ شخص کی صحبت سے ہمیشہ بچا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو لوگ شراب پینے والے ہیں، جو لوگ بے حیائی اور برے کاموں کے اندر ملوث ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا جائے، کیونکہ بری صحبت جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آخر آپ جس کی صحبت میں بھی رہتے ہو آپ اس کو پسند کرتے ہو، اسی لیے ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، اسی لیے ان کے ساتھ اٹھتے ہو۔ تو ایک آدمی اگر شراب نہیں پیتا، اگر وہ بری صحبت کو، شرابیوں کی صحبت کو پسند کرتا ہے تو وہ بھی گویا کہ شرابی ہی ہے۔ ایک آدمی بے حیائی والی صحبت اختیار کرے، بے حیا لوگوں کے ساتھ میں اٹھے اور بیٹھے، انہی کے ساتھ راتوں دن رہے، انہی کے ساتھ محو گفتگو رہے، خالی ٹائم انہی کے ساتھ میں گزارے، تو گویا کہ وہ بے حیائی اگر نہیں بھی کرتا ہو نا، پھر بھی وہ بے حیا ہی گنا جائے گا، کیونکہ اس نے صحبت بے حیا لوگوں کی اختیار کی ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحبت کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری صحبتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو بد عقیدگی سے اور تمام تر برے اعمال سے، برے کاموں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔